پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مجتہدین کے درمیان جو فتووں میں اختلاف ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے، اور اسی مسئلے کو میں نے کہا تھا کہ میں کچھ عرض کر رہا ہوں اور کچھ سوالات کے ضمن میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. تو اب ذرا کھل کے بات ہو، بہت طویل نہیں، مختصر ہوگی لیکن کھل کے. وہ یہ ہے کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں ابھی یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس معصوم کانٹیکٹ میں نہیں ہے، غیبت میں ہے، موجود ہے، لیکن ہمارے ربط میں نہیں کہ ہم بات پوچھ سکیں. تو جو سورسز ہمارے پاس ہیں ان میں بنیادی سورس قرآن مجید اور سنت معصوم. اچھا، قرآن قطعی السند ہے اور ظنی الدلالہ ہے. آپ حضور توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ یہ آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے. قرآن قطعی السند اور ظنی الدلالہ، اس کے معنی کیا ہوئے؟ یعنی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق یقین نہ ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لفظ لفظ اللہ کا کلام ہے، تو سند اس کی قطعی ہے. اور ظنی الدلالہ کے معنی کیا ہے؟ مطلب ہر ایک پہ واضح نہیں ہے کہ کہنا کیا چاہتا ہے پروردگار. یعنی اگر کوئی شخص چھاتی ٹھوک کے یہ کہے کہ اس آیت میں اللہ نے یہی مراد لی تھی اور میں شیور ہوں کہ بھئی یہی ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ مراد الہی اللہ جانے، اللہ کے معصوم بندے جانے. یہ تیسرا کہاں سے آ گیا درمیان میں؟ تو قرآن قطعی السند یقینی طور پر اللہ کا کلام ہے، اور ظنی الدلالہ مطلب واضح نہیں. بالکل اس کا الٹا ہے حدیث. حدیث قطعی الدلالہ مطلب بالکل معلوم، معصوم کی زبان سے جو نکلا اس کا معنی، اس کا مفہوم بالکل معلوم. لیکن ظنی السند کیا معلوم کہ معصوم نے وہی فرمایا تھا یا کچھ اور فرمایا تھا، لیکن سارے راوی تو سچے بھی نہیں ہیں. اچھا، تو اب ہمارے پاس جو چیزیں آئیں وہ قرآن آیا اور حدیث آئی. قرآن کے متعلق یقین کہ اللہ کا کلام، اس کے متعلق یقین نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. قرآن سمجھ میں نہ آئے، یہ سمجھ میں آئے، یہاں سے ہو گیا کنفیوژن. اب میں آپ کو ایک عربی زبان ایک ہے لفظ طہر، قرآن میں استعمال ہوا. اچھا، طہر کے عجیب معنی ہے. طہر کے معنی عورت کی زندگی میں مہینے کے اندر وہ پیریڈ جس میں عورت نجس ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں عربی زبان میں طہر. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی عربی زبان میں طہر کے معنی ہے عورت کا اس نجاست سے پاک ہو جانا. تو ایک ہی لفظ میں نجس ہو جانا بھی مطلب ہے اور ایک ہی لفظ میں پاک ہو جانا بھی مطلب ہے. اب قرآن نے کہا، بھائی بڑی مجبوری ہے کہ میں اس کو واضح کرنے پہ مجبور ہوں. قرآن نے کہا کہ دیکھو، عورتوں کے قریب مت جاؤ جب تک کہ وہ طہر میں نہ آ جائیں. اب بتائیے کیا مطلب نکالیں گے آپ؟ اچھا، قرآن ہے اور تھوڑی دیر کے لیے آپ فرض کریں کہ حدیث ایک بھی نہیں ملتی اس کے اوپر. یہ مفروض بات کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. حدیث ایک بھی نہیں ملتی اور آیت رکھی ہوئی ہے کہ عورتوں کے قریب مت جانا حتی یطہرنا، جب تک کہ وہ طہر میں نہ آ جائیں. اچھا، تو اب رزلٹ کیا نکلا؟ ایک تو لفظ قریب آ گیا. ایک قریب جانا پاس بیٹھ جانا، دوسرا قریب وہ جانا جو نکاح کا منشا ہے. تو قریب جانے کے معنی کیا لیں گے آپ؟ پہلا سوال یہ ہو گیا. دوسرا سوال یہ ہوگا کہ طہر کے معنی کیا لیں گے؟ کہ نجاست ڈسکنٹینیو ہو جائے یہ معنی لیں گے، یا وہ باقاعدہ غسل کر کے طاہر ہو جائے یہ معنی لیں گے. تو ایک چھوٹی سی آیت کے چار معنی نکل آئے. عورت کے پاس بھی نہ بیٹھو، پہلا معنی. عورت سے مقاربت نہ کرو، دوسرا معنی. جب تک کہ مینسز ڈسکنٹینیو نہ ہو جائے، تیسرا معنی. جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے، چوتھا معنی. تو ان چار معنیوں میں سے کیا قسم کھا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مراد الہی کیا ہے؟ دنیا کا معصوم کے علاوہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا. تو مجتہد بینہ و بین اللہ یہ طے کرتا ہے کہ ان چار معنی میں سے شاید مراد الہی یہ ہو. اس شاید کے اوپر وہ فتویٰ دیتا ہے. تو جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میں اپنی حد تک پورا تفحص کر چکا، ساری روایتیں دیکھ چکا، قرآن کی جتنی بھی ریلیونٹ آیتیں تھی وہ سب میں نے دیکھ لی، اور میرا ضمیر، میرا باطن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ معنی مراد لینے چاہیے، تو اس معنی کو مراد لے لیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اسی کے زمانے میں اور اسی کا ہم اثر کوئی اور مجتہد ہو اور اس کے نزدیک ان چار معنیوں میں سے کوئی اور معنی اپیل کر جائے اسے،
تو یوں فتووں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. اچھا اب اس کی مثال میں اور بھی واضح کر دوں. دیکھیں جناب, آپ ایک بچہ لے کے آئے اور اب تو ماشاءاللہ بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بچہ لے کے آئے اور پھر دوست سے کونے میں بیٹھ کے آپ نے بات کرنی شروع کی. بچے نے آپ سے اجازت مانگی کہ آپ کو بات کرنا ہے, میں کھیلوں. آپ نے کہا کھیلو لیکن اس چہار دیواری کے اندر کھیلنا. باہر گئے تو میں سزا دوں گا. تو اب بچے کو کیا کرنا چاہیے؟ باہر جانے سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن بچے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس گوشے میں کھیلے اس میں نہ جائے, یا وہاں کھیلے یہاں نہ آئے؟ نہیں, آپ نے تو اسے الاؤ کیا ہے کہ اس چہار دیواری میں جہاں جی چاہے کھیلو. اسی طریقے سے شریعت کی جو چہار دیواری ہے, کتاب, سنت, اجماع, دلیل عقل, اس میں مجتہد کس مقام پہ بیٹھ جائے گی اس کی اپنی مرضی. اور یہ ہے بنیاد اختلاف فتاوی کی. اچھا اب یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے, ورنہ اگر ہم اس موضوع کو لے کے بیٹھ گئے کہ کس مجتہد نے کس دلیل کی بنیاد کے اوپر فتویٰ دے دیا تو ہزاروں حدیثیں اور ہزاروں آیتیں, یعنی ایک مسئلہ بن جائے گا. لیکن چونکہ ہمارے دوست نے سوال کیا تھا تو ہم چاہ رہے ہیں کہ مختصر اس سلسلے میں عرض کر دیں. دیکھیے دونوں کا عجیب و غریب جذبہ ہے, وہ خوئی صاحب ہو یا خمینی صاحب مرحوم ہو, ان دونوں کا جذبہ عجیب ہے. پیغمبر اکرم کی روایت ہے, سومو للرؤیا و افطروا للرؤیا, رویت کرو, چاند دیکھو, روزہ رکھو, چاند دیکھو, عید مناؤ. اچھا پیغمبر کا حکم ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہ آیت آئی ہے. اچھا جو جب یہ روایت آئی ہے, جب یہ روایت پیغمبر سے بھی دوسروں کے یہاں موجود ہے, ہمارے یہاں بھی موجود ہے, امام سے آئی ہوئی روایت, تو اب اس مجتہد نے فقط یہ کیا کہ اس نے آپ کی آنکھوں پہ پابندی لگا دی کہ بھائی آنکھ سے دیکھو رمضان شروع کرو, آنکھ سے دیکھو عید شروع کر دو. اب آپ نے آنکھ سے نہیں دیکھا, آپ کے ایک معتبر آدمی نے آنکھ سے دیکھ لیا, اس معتبر آدمی نے آپ کو بتا دیا, گواہی قابل قبول تھی, آپ نے قبول کر لی, گویا آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا. اچھا تو اب وہ آدمی جو یہ کہہ رہا تھا کہ رویت لوکل پرابلم ہے, وہ مجتہد جو یہ کہہ رہا تھا کہ رویت لوکل پرابلم ہے, اس کی نگاہ کے سامنے یہ روایت تھی جس کی بنیاد پر اسے فتویٰ دیا. اب وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کہیں بھی دیکھ لو عید ہو جائے گی, بھائی اس کی بھی تو کوئی بنیاد ہوگی نا. اب اس کی بھی بنیاد سن لیجیے, اور بڑی عجیب و غریب بنیاد ہے. یعنی میں کیسے عرض کروں, بھائی ابھی عید آئے گی انشاءاللہ, اور آپ نماز عید پڑھیں گے تو کہیں گے جعلتہ للمسلمین عیدا, پروردگار تو نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا ہے. تو مسلمانوں کے لیے ایک دن عید قرار پایا یا 5 دن؟ ایک ہے نا. تو بھائی پوری دنیا میں رویت ایک ہی ہوگی جب عید ایک ہو سکتی ہے. بہت کنونسنگ آرگومنٹ ہے. اچھا اب آ جائیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو نازل کیا قدر کی رات میں. قدر کی رات کیا 25 ہوں گی یا 75 ہوں گی؟ قدر کی رات ایک ہی ہوگی. تو جب قدر کی رات پوری دنیا میں ایک ہوگی, بھائی بہت عجیب و غریب بات ہے, تو رویت بھی پوری دنیا میں ایک ہوگی. تو اس مجتہد کے بعد بھی دلیل ہے, اس مجتہد کے بعد بھی دلیل ہے, اس کے بعد بھی قرآن و حدیث ہے, اس کے بعد بھی قرآن و حدیث. بات تو واضح ہے نا. اس سے زیادہ اس سوال کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا. جی ارشاد. یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ معقول بات ہے کہ پیغمبر اکرم کی روایت ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و عترتی اہل بیتی. تو اب یہ چونکہ بھائی گفتگو تو اجتہاد پہ ہو رہی ہے, تو اجتہاد میں حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے, اور حدیث میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنے راویوں نے یہ کہی, راوی کیسے کیسے تھے. تو یقین کریں کہ 2 حدیثیں ہیں, ایک ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و عترتی اہل بیتی, اور دوسری حدیث ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و سنتی. یہ بھی ہے. 14 طریقوں سے یہ روایت آئی ہے. یعنی میں 2 برابر کی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب دوسرے عترت, اور میں 2 برابر کی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب دوسرے اپنی سنت. تو 14 طریقوں سے روایت آئی ہے. اب جب چیک کریں گے آپ علم الحدیث کی کتابوں کو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 13 طریقوں سے ہے عترتی و اہل بیتی, اور کل 1 طریقے سے ہے کتاب اللہ و سنتی. یعنی سنتی کا راوی 1 ہے اور اہل بیتی کے راوی 13 ہے. تو اگر مزاج میں اکثریت ہے اور جمہوریت ہے تو وہ 13 والوں کی بات مان لیجئے. یعنی بہت بڑی آسان سی اور بڑی سیدھی سی بات ہے کہ مزاج میں اگر آپ کی اکثریت ہے تو اکثریت راویوں کی کہتی ہے کہ عترتی اہل بیتی کہا تھا. لیکن
میں جناب بھوجانی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ یہ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ میں سنتی کہا رسول نے یا اطرتی کہا رسول نے. تو یہ میرے نزدیک یہ پریشانی نہیں. اس لیے پریشانی نہیں ہے کہ اگر اطرت اور سنت الگ الگ ہوں تو پریشانی ہوگی کہ سنتی کہا تھا یا اطرتی کہا تھا. لیکن ہمارے مکتب میں جو سنت ہے وہی اطرت ہے اور جو اطرت ہے وہی سنت ہے. اس لیے ہمارے یہاں اس قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. اگر سنتی کہیں جب بھی اسے آل محمد مراد ہوں گے, اور اگر اطرتی کہہ دیں پیغمبر اکرم جب بھی اسے آل محمد ہی مراد ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی اور مراد نہیں ہوگا. مولانا صاحب, آپ نے کہا کہ تمباکو نوشی جائز ہے, مگر تمباکو نوشی سے انسانی جسم میں بہت سے ایفیکٹ ہوتے ہیں, بہت سے مرض ہوتے ہیں, اور خدا نے کہا کہ اپنے جسم کو تکلیف نہ پہنچاؤ. تو کیا اس صورت میں بھی جائز ہے؟ ظاہر ہے کہ جائز ہے. بھائی جب مجتہدین نے فتویٰ دے دیا, ابھی یہاں اجتہاد کا ڈیبیٹ تو ہو نہیں رہا ہے کہ اب میں کتاب و سنت آپ کے سامنے پیش کروں. آیت میں نے پیش کر دی, آرگومنٹ مجتہدین کا آپ کے سامنے دے دیا. لیکن جائز کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ضرور کریں اور واجب ہو گیا اور مستحب ہو گیا. مکروہ ہے, کراہت ہے. اور یہ بھی ہے کہ یہ جو تمباکو نوشی ہے وہ اگر عادت بنا لی جائے تو مضر ہے, لیکن بطور دوا اگر استعمال کی جائے تو مفید ہے. تو اس حد تک تو یقیناً جائز ماننا پڑے گا جو بطور دوا ہو. آپ نے سگریٹ کے جائز ہونے کے لیے آیت سے دلیل دی. اسی آیت کی دلیل سے ہم تاش وغیرہ انہیں جائز کہہ سکتے ہیں. اس کے ناجائز ہونے کے بارے میں مختصر بتائیں. بہت معقول سی بات ہے. تاش وغیرہ کے لیے یہ جو تاش ہے نا, یہ کہلاتا ہے ورق القمار, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی 20ویں صدی کی ایجاد ہو. تاش کی تاریخ انسانیت میں 4000 سال پرانی ہے, اور عرب معاشرے میں یہ تاش موجود تھا, اور اس کے لیے نص سے صریح موجود ہے کہ یہ حرام ہے. اس لیے اس پہ کوئی اجتہاد نہیں کرنا جب نص موجود ہے تو. سود کے بارے میں مجتہدین کے فتوے میں جو اختلاف ہے, برائے مہربانی اس کی وضاحت فرمائیے. برادر عزیز, سود کے بارے میں جو اختلافات ہیں وہ فتووں کے اختلافات ہیں. ہم اس موضوع پہ گفتگو کرنے آئے ہیں کہ فتووں میں اختلاف ہوتا کیوں ہے. اس پر اگر سوال ہو تو پیش فرمائیے. مولانا صاحب, آپ نے اپنی تقریر کا نتیجہ یہ اخذ کیا کہ کسی بھی مسئلے کا حل اہل ذکر کے پاس مل جائے گا, یعنی دوسرے الفاظ میں مجتہدین کے پاس جوابات موجود ہیں. کیا تقلید ان سے سوالات کرنے کا نام ہے؟ کیا دنیا کے کسی مسئلے, مثلا چیریٹی یا پتہ نہیں کیا لکھا ہے, کیمسٹری کے سوال کا جواب مجتہدین کے پاس مل جائے گا؟ اگر نہیں تو کیا سائنٹسٹ بھی مجتہد کہلائے گا؟ بہت اچھی, بہت معقول بات ہے اور بڑا معقول سوال ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ مجتہد اہل ذکر ہے. اہل ذکر تو معصومین ہیں. اور میں نے یہ جملہ اشارتاً کہہ دیا تھا اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں کہ بھائی حکم بڑا عام ہے, فاسألوا اہل ذکر, سوال کرو اہل ذکر سے. تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کیا سوال کرو, کیمسٹری پوچھو, فزکس پوچھو, بایولوجی پوچھو, سائنس پوچھو, فلسفہ پوچھو, منطق پوچھو, آرٹس پوچھو, لٹریچر پوچھو, کیا پوچھو, یہ نہیں ہے. تو اب یہ جواب جہاں بھی مل جائے, یہ رسپانس, وہ ہے اہل ذکر. تو جس طریقے سے فاسألوا سوال کرو جو جی چاہے, اسی طریقے سے وہ جملہ ہے امیر مومنین کا سلونی, جو جی چاہے پوچھ لو. تو اہل ذکر وہی ہوگا جو اس قسم کا چیلنج کر سکے کہ جو چاہے مجھ سے پوچھ لو. یہ جو لوگ ہیں جنہیں ہم مجتہدین کہتے ہیں, یہ وہ ہیں جن کے لیے ہمارے امام نے کہا تھا وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا. تو اہل ذکر ہوا امام, اور مجتہد امام کی حدیثوں کا راوی. اچھا, اب سوال نمبر 2 بھی تھا اس میں کہ کیا تقلید سوالات پوچھنے کا نام ہے. تو تقلید صرف سوالات پوچھنے کا نام نہیں ہے, تقلید سوالات پوچھ کر عمل کرنے کا نام ہے. اسلام میں کوئی بھی چیز ہو یا جائز ہوگی یا ناجائز, اور یہ ہر مسلمان کے لیے ہے, مگر ہمارے یہاں فتوے میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جن میں ایک کا فتویٰ جائز ہے اور ایک کا ناجائز. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک صحیح ہے اور ایک غلط. تو کیا ہم اس کی تقلید کر سکتے ہیں جو کہ غلط بات کہے؟ اچھا برادر عزیز, یہ سوال بھی بڑا معقول ہے کہ بھائی اس کی تقلید کیسے کرے کہ جو غلط بات کہے. لیکن آپ نے یہ کیسے طے کر دیا کہ کس کی بات غلط ہے؟ اور میں ابھی اسٹیبلش کر کے یہ گیا ہوں کہ بھائی اس چار دیواری میں چاروں کونوں کے اوپر وہ لڑکا کھیل سکتا ہے. تو معصوم نے جب ایک فریم ورک دے دیا آپ کو کہ بھائی کتاب, سنت, اجماع اور دلیل عقل, اس کے اندر رہنا ہے, تو اگر اس فریم ورک سے باہر گیا تو غلط ہے, اور فریم ورک کے اندر ہے تو دو کے خلاف کی بات کرنا. 25 مجتہد بھی اگر 25 باتیں کہیں تو سب کی سب صحیح ہے. اچھا, اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ علینا ان نلقی الیکم الاصول,
وعلیکم ان تفرعوا، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تمہیں اصول بتلائیں. یعنی اپنے آپ پبلک سے نہیں کہا، اپنے شاگردوں سے کہا جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. ہمارا کام ہے کہ ہم تمہیں اصول بتائیں. وعلیکم ان تفرعوا، اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس میں سے نتیجے نکالو اور نتیجے نکالنے کے بعد فتوے دو. تو یہ جو فتوے دینے کا عمل ہے تو کبھی دو آدمی ایک رائے پہ متفق نہیں ہوتے، لیکن اگر ایک آدمی کتاب و سنت کے خلاف بول رہا ہے تو یقینی بولا ہے، اور اگر دونوں کتاب و سنت ہی سے رزلٹ نکال رہے ہیں تو اب یہ تو علم خدا میں ہوگا کہ واقعی حقیقی حکم کیا ہے. لیکن ہماری حد تک وہ دونوں صحیح ہیں، اور ہماری تکلیف شرعی یہ ہے کہ ہم جس مجتہد کی تقلید کر رہے ہیں اس کے فتوے پہ عمل کریں، دوسرے کو ٹچ نہ کریں اور دوسرے کی توہین نہ کریں. اس لیے کہ دوسرا جو ہے وہ بھی کتاب و سنت سے نکال رہا ہے، اپنی رائے سے نہیں. کیا عدل ممبر کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ مقرر وہ چیز بیان کرے جو قوم کے لیے جاننا ضروری ہے، مثلا مسائل فقہ؟ عدل ممبر کا تقاضا یہ نہیں ہے. بہت سوال ہی تھا. اچھا، اس لیے کہ مسائل فقہ تو ہر وقت بیان کرنا چاہیے، صرف ممبر کا تقاضا تھوڑی ہے. آپ گھر میں بیٹھے جب بھی مسائل فقہ بیان کریں، باپ اپنے بیٹے کو بتائے، بھائی اپنے بھائی کو بتائے، استاد اپنے شاگرد کو بتائے، فقہ کے بغیر تو ایک قدم آگے نہیں چل سکتا آدمی. تو فقط ممبر سے منحصر کرتے ہیں اسے. زندگی کے ہر موڑ کے اوپر فقہ جانی ضروری ہے. کیا ہم روزہ رکھ کر کسی دوسرے شہر جا سکتے ہیں؟ اگر ہم جا سکتے ہیں تو کس وقت، دوپہر یا شام، وضاحت کر دیجئے. اگرچہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن یہ کہ زوال کے بعد سفر کر سکتے ہیں روزہ رکھ کر. ہمیں اپنے مسائل کے حل کے لیے مجتہدین کی طرف رجوع کرنے کا حکم ملا. ہم کیسے معلوم کریں کہ کون صحیح مجتہد ہے، یا یہ کہ اس کا دعویٰ کہ وہ مجتہد ہے صحیح ہے؟ سارے صحیح مجتہدین میں سے کس کی طرف رجوع کریں؟ طریقے کی وضاحت فرمائیے. اچھا، تو یعنی سوال تو تقریباً دونوں ایک ہی ہے. اگر توضیح المسائل کا پہلا باب بھی دیکھ لیا جائے تو اس میں وہ شرائط جو ایک مجتہد میں ہوتے ہیں وہ سب اس کے اندر تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں. لیکن ذرا اب وہ بالغ ہو اور عاقل ہو اور اثنا عشری ہو اور حلال زادہ ہو اور وغیرہ وغیرہ، یہ سب شرطیں ہیں. اصل جو کیس ہے وہ کیس یہ ہے جناب کہ اجتہاد حاصل کرنے کے لیے کتنے علوم کی ضرورت ہے. میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ 4 تو موٹے موٹے سورسز ہیں، کتاب خدا، سنت معصوم، اجماع اور دلیل عقل. لیکن یہ جو 4 موٹے موٹے سورس ہیں نا، ان کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے جن علوم کا سہارا لینا پڑتا ہے اس میں پہلے عربی زبان، دوسرے عربی صرف، تیسرے عربی نحو، چوتھے عربی لغت. یہ چاروں الگ الگ چیزیں ہیں. 5ویں منطق، چھٹے تھوڑا سا علم کلام، 7ویں علم الحدیث، 8ویں فن حدیث، 9ویں فن رجال، 10ویں قواعد فقہ، 11ویں اصول فقہ، 12ویں فقہ. تو جب تک 12 علوم کے اوپر مکمل کمانڈ نہ ہو اس وقت تک انسان مجتہد نہیں بنتا. اچھا صاحب، اب وہ مجتہد بن گیا. جب وہ مجتہد بن گیا تو ہمارے یہاں یہ ایک مسئلہ ہے اور ہماری اکثریت اس بات کو مانتی ہے کہ ان مجتہدین میں سے جو عالم ہو اس کی تقلید کی جانی چاہیے. اچھا، بات بھی معقول ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 ڈاکٹر ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ ایک بڑا سینئر ہے اور بہت مشہور و معروف ہے اور شفا بھی اللہ نے اس کو دی ہے، تو آپ کا دل چاہے گا کہ اس کی طرف جائے. اسی طریقے سے دینی علوم میں جو زیادہ ماہر ہو، زیادہ متقی ہو، زیادہ پرہیزگار ہو، زیادہ قول معصوم کو سمجھتا ہو، آپ کا دل خود راغب ہوگا کہ اس کی طرف رجوع کرے. اچھا، اب سوال یہ کہ آپ کیسے پہچانیں کہ عالم کون ہے اور غیر عالم کون ہے؟ تو برادر عزیز، یا تو آپ اس اسٹیٹس کے خود ہوں کہ آپ عالم اور غیر عالم میں تمیز دے سکیں تو آپ پر کوئی حجت نہیں. نمبر 2، اگر آپ اس اسٹیٹس کے نہیں ہیں تو اہل خبرہ سے پوچھیں. اہل خبرہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں اہل خبرہ جو اس معیار کے لوگ ہیں کہ جو عالم اور غیر عالم میں تمیز دے سکتے ہیں. اچھا، اب اہل خبرہ سے آپ نے پوچھا. اگر اہل خبرہ سے آپ کو اہل خبرہ دستیاب نہیں ہے تو وہ شیعہ جو مفید ہو علم کے لیے، الشیاع المفید للعلم، یعنی وہ شہرت عام جو علم کے لیے، جو جس پہ آپ کو یقین ہو جائے، اس شہرت عام پہ عمل کر لیں. بھائی پہلا ملا اس نے کہا میں فلاں کی مقلد میں ہوں، تقلید میں ہوں. دوسرا ملا اس نے کہا میں فلاں کی تقلید میں ہوں. 1000 آدمی ملے، انہوں نے کہا میں فلاں کی تقلید میں ہوں. تو یہ ہے شہرت عام فتوے کی. تو جب ایسی شہرت عام پیدا ہو جائے تو آپ کو حق ہے کہ آپ اس مجتہد کی تقلید کر لیں. آخر خدا نے آخری امام کو غیبت کے پردے میں چھپا کر تقلید وغیرہ کے مسئلے سے ہمیں کیوں دوچار کیا؟
دیگر 11 اماموں کی طرح ہم بھی ڈائریکٹ امام کے اطاعت میں رہتے نہ کہ مجتہد تقلید میں. بات تو بڑی معقول ہے. ہمارے یہاں ایک گروہ ہے جو تقلید وغیرہ مانتا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن خود پڑھو، خود سمجھو اور عمل کرو. ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اردو میں کوئی ایسی جامع کتاب ہے جو مجتہد کے فتویٰ کے اختلافات اور دیگر باتوں کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کر سکے؟ نام بتا دیجیے. تو برادر عزیز، اردو میں تو کوئی جامع کتاب خود فقہ پہ نہیں ہے، تو فتوے کے اختلافات پہ کیا ہوگی؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری زبان میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے. اور اختلاف فتاویٰ بڑے اونچے درجے کی کتابوں میں ہے، جیسے جواہر الکلام ہے، ہدایت الناظرہ ہے، جو ہماری فقہ کی 40 تو 50 جلدوں کی کتابیں ہیں، یہ ان کے اندر ہے. تو اردو میں ایسی کوئی کتاب موجود نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک گروہ ہے جو تقلید وغیرہ کو مانتا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن خود پڑھو، قرآن خود سمجھو اور عمل کرو. کیا کہنا ہے ابھی؟ قرآن واقعی خود پڑھنا چاہیے، خود سمجھنا چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے. لیکن جیسا کہ میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ بھائی کتے کی نجاست کہاں سے معلوم کرے قرآن میں؟ اور جب نجاست نہیں ملی تو گلے لگا کے بیٹھ جائیے. تو آپ مجبور ہیں کہ قرآن کو اس کے صحیح مفسر سے لیں، اور قرآن کے صحیح مفسر تک اگر آپ کی ڈائریکٹ رسائی ہو گئی، یعنی آپ راوی حدیث ہو گئے، تو آپ خود مجتہد ہو گئے. تو مجتہد سے تقلید حرام ہے. اور اگر نہیں ہوئے تو آپ مجبور ہیں اسے سوال کرنے پر. سوال کر لیا تو آپ مقلد ہو گئے. تو تیسری کوئی قسم نہیں ہے، تیسری کوئی قسم نہیں ہے. یعنی اگر آپ ڈائریکٹ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، ایک ترجمہ پڑھ کے نہیں، ترجمے تو ہر مترجم نے اپنے اسٹائل سے ترجمہ کیا ہے. اگر آپ میں اتنی اہلیت ہے کہ ڈائریکٹ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں تو کیا کہنا ہے؟ جب قرآن کو سمجھتے ہیں تو آپ حدیث کو سمجھیں گے، آپ ہو گئے مجتہد، تو آپ پر سے تقلید حرام ہو گئی. لیکن اگر نہیں ہے اتنی صلاحیت تو پھر مناسب نہیں ہے کہ آپ ترجموں کے اوپر عمل کریں. اگر آپ نے کسی ترجمے پہ عمل کر لیا تو آپ اس مترجم کے مقلد ہو گئے. تو تقلید کے خلاف تو بات پھر بھی نہیں گئی. اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن اللجن